गुज्जर खान का बड़ा ही एक शर्मनाक और दर्दनाक वाक़या है। ये किसी गरीब घर की कहानी नहीं है, ये अरबपति घर की कहानी है। वो अपना मरने से पहले वो बता जाती है कि मैंने 10 लाख रुपए का इनसे गोल्ड खरीदा और उसके बाद मैं 30 लाख रुपए भी अदा कर चुकी और लेकिन इनका सूद खत्म होने का नाम ना ले रहा था। 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद जब ये मुझसे पैसों की डिमांड करते तो मैं 3 साल तक अपने शोहर के पैसे, प्राइस बॉन्ड, घड़ियां, इस तरह कीमती चीजें जो है ना मैं इनको देती रही। जब 3 साल के बाद मैंने चीजें देने से इनकार कर दिया और मुझे कुछ नजर भी ना आया घर में मैंने क्या देना है, तो इन्होंने मेरे साथ जनाबिल जबर किया। मेरे साथ जनाबिल जबर करते हैं। मैं उस दिन असल में मैं मर चुकी थी, मेरी रूह मर चुकी थी, मेरा जिस्म था जो मेरे साथ मेरे घर जाता था। फिर ये बारी बारी सब लोग मेरा जिस्म नोचते रहे अपने सूद के एवज और मुझसे उसी अपने 10 लाख रुपए का तकाजा भी करते रहे। जब मैं वो ना दे सकी, एक दिन मेरी बस हो गई। 4 साल गुजर जाते हैं तो मैंने कहा जी कि आज के बाद ये नहीं, मेरे शोहर चाहे मुझे तलाक दे दे लेकिन अब मैं तुम लोगों के जंगल में नहीं आऊंगी। वो आज तक जो 3-4 साल उनके जंगल में रही, वो सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश करती रही कि मेरी एक 12 साल की बेटी है, 45 साल मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊंगी। वो जब इनकार करती है, वो कहते मुझे एक दफा बता दो। वो कहते हैं तुम्हारे पास जो गोल्ड है वो ला दो। वो अपना गोल्ड ला के देती है जो उनसे लिया था 10 लाख का। कहते हैं ये नहीं है, ये तो असल है, सूद इसका कम। कहते हैं सूद में 30 लाख रुपए अदा कर चुकी हूँ। इतना उनको मजबूर करते हैं। 38 से 40 तोले जेवर उसके घर में मौजूद था, वो लाकर अदील ज्वेलर्स पर उनके हवाले करती है, उनको देती है। वो उनको दिखाती है लेकिन वहां पर पहुंचकर वो देना भी नहीं चाहती। फिर वो बंदा उसको मूसा खान के पास मिलवा देता है। मूसा खान उसको बहला फैसला कर उसका वो 38 या 40 तोले जेवर था वो अपने पास रख लेता है और अगले दिन सुबह वो मोबिलिंग फाइनेंस बैंक में जाता है। जाकर नादिया के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेता है। नादिया के नाम पर 1.5 करोड़ कर्ज ले लिया, अब उसका भी सूद देगी नादिया। 1.5 करोड़ इस्तेमाल कर लिया मूसा ने, 1.5 करोड़ इस्तेमाल कर लिया जवाद ने जो मोबिलिंग फाइनेंस बैंक से था। ये एक ही गैंग का था, अदील भी और ये सारे लोग। ये कर रहे थे को 10 रोज के बाद ये उनके घर पर चले जाते हैं। उनके घर जाते हैं, उनको कहते हैं 4 लाख रुपया दो। कहते भाई मैं आप किस चीज का 4 लाख रुपया दूं, 10 लाख का जेवर दिया था, 40 तोले तुम्हें जेवर भी दे दिया, 30 लाख रुपए भी दे दिया और 4 साल से तुम लोग मेरा जिस्म नोच रहे हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। फिर वो उसको कहते हैं कि अगर तुमने ना दिया हम तुम्हारे शौहर को बताएंगे, वो सबसे पहले तुम्हें तलाक देगा। वो जो जो तुम्हारी बरहना वीडियोस थी, फोटोज थी, वो जो जना बिल जबर के दौरान बनाई गई थी वो उसको दिखाते हैं तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो घर में अपने शोहर के कुछ प्राइस बॉन्ड पड़े होते हैं, वो प्राइस बॉन्ड लाकर उनको वो दे देती है। लेकिन उनकी हवस फिर खत्म नहीं होती। वो माँ भी थी, वो बेटी भी थी, वो बहू भी थी और उसके साथ साथ एक बहादुर खातून भी थी जिसमें जीने की उमंग भी थी, मुकाबला करने का हिम्मत भी और हौसला भी था। वो करती रही लेकिन फिर टूट जाती है। फिर पहले ये 3 बंदे उसका जिस्म नोचते हैं, फिर वो तादाद बढ़ती जाती है। ये कोई मैं आप बैठकर प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ, कोई हवाई बातें नहीं है, ये सारी वो बातें हैं जो नादिया का शौहर शहराज आफ्ताब जो है वो FIR करवाता है इन लोगों के खिलाफ। नादिया का फिर एक दिन रोते चीखते चिल्लाते इसी तरह एक वीडियो बयान सामने आता है। यहां पर वो फिर बहादुरी की एक मिसाल कायम कर गई। 4 साल अपनी इज्जत में लटवाती रही, अपने शोहर की सारी जमा पूंजी भी लटवा दी, लेकिन जाते हुए एक दलेरी वाला काम कर गई। वो एक वीडियो बयान छोड़ गई कि मुझे ये लोग मेरे सारे पैसे भी ले लिए, सारा वाकया भी बता दिया जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद ये लोग मेरा जिस्म भी नोचते रहे। मुझे सब कुछ मंजूर था लेकिन मैं अपने शोहर से आंखें नहीं मिला पाती थी, मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती थी कि मैं एक वैश्या का रूप धार चुकी हूं। जब वो ये चीजें उसके अंदर बढ़ती गई तो फिर एक दिन वो रोते हुए सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बयान अपलोड करती है कि इस बंदे ने मेरे साथ जना किया, ऐसे मेरा सारी वो डिटेल बताती है। फिर अगले ही दिन एक उसकी और वीडियो सामने आ जाती है जिसमें वो स्ट्रेचर पर पड़ी हॉस्पिटल वो जा रही है और वहां पर मकामी पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करवा रही है। शहराज आफ्ताब जो शोहर था नादिया का, उसका कहना था कि जब सुबह
9 بجے میں نادیہ کو دیکھتا ہوں تو نادیہ کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، نادیہ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور یہ بہت تیز الٹیاں کر رہی تھی۔ تو ہم اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں یہ 2 گولیوں والا وہ بیان دیتی ہے۔ یہاں پر بھی وہ ایک کوشش کرتی ہے کہ میں بچا لوں، لیکن اس سے پیچھے رات کو کیا ہوا، کس نے اس کو زہریلی کوئی چیز دی، کیونکہ 2 گولیاں نیند کی اس کی موت کی وجہ نہیں بن سکتا۔ 2 گولیاں ہر بندہ ایک عام روٹین میں استعمال کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ وہ اسی رات ہاسپٹل میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے، جانور نہیں ہوتی۔ اس کا شوہر اپنی اسی بیوی کے ویڈیو بیان کے انگیز جو ہے وہ ایف آئی آر کروا دیتا ہے۔ جب ایف آئی آر کروانے کے لیے تھانے میں جاتا ہے تو پولیس اس کا مسخر اڑاتی ہے، اس کو مذاق کرتی ہے کہ تمہاری بیوی تو پہلے یہ کرتی رہی ہے، تم اس کا ایف آئی آر کروانے آ گئے ہو۔ پھر وہ عدیل جیولرز کا یہ سارا گینگ ہوتا ہے جو ظاہر صاحب سود خور ہوتی ہے نا، ان کا بہت بڑا انہوں نے وکیل بھی، عدالتیں بھی، پولیس بھی، یہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوتا ہے۔ جب وہ تھانے جاتا ہے ارب پتی تاجر جو اس کا شوہر ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے کہنے پر ان لوگوں کو تھانے میں بلایا جاتا ہے۔ جب تھانے میں عدیل، جواد، موسیٰ اور دیگر لوگ آتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سیاسی پریشر بنتا ہے، ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک دوست ہے، میں تو اس کو بڑا با ہمت میں اس کو داد دیتا ہوں، جس نے مرنے کے بعد بھی دوستی کی، مثال قائم کی، اور وہ آج راجہ ظہور احمد ایڈوکیٹ، اس نے ایسا اپنا ایک نیٹ ورک چلایا کہ وہ نادیہ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ جب وہ تھانے میں شراز اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے، 12 سالہ بیٹی فاطمہ کے ساتھ، جب وہ شراز تھانے میں آتا ہے تو اس کا تھانے میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کی 12 سالہ بیٹی کے سامنے یہ کہا جاتا ہے، اوے شراز تم تو دلے تھے، تم تو پہلے اپنی بیوی ہمارے پاس بھیجتے تھے، اس کے پیسے کھاتے تھے، اس کی کمائی کھاتے تھے، اس کا جسم وہ تمہاری مرضی سے ہم نوچتے تھے۔ جب وہ یہ باتیں سنتا ہے، غیرت مند شخص تھا، وہ گھر جاتا ہے، گھر جا کر اپنا کیمرہ آن کرتا ہے، ویڈیو بیان روئے ہوئے، وہ اس کی وہ باتیں ہیں، وہ روئے جا رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، تکلیف اور کرب سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ یقیناً حقیقت میں مبنی تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں نے ایف آئی آر اپنی بیگم کی کروائی، میری بیگم کے موبائل میں جو ویڈیوز تھی حرف با حرف میں نے وہ والی ایف آئی آر کروائی، جس میں زنا بالجبر کا بھی ذکر کیا گیا، سود کی رقم کا بھی ذکر کیا گیا، اور میں ان کی وجہ سے مرنے جا رہی ہوں، سارا کچھ وہ کہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں بھی اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ وہ بھی اس رات اپنی جان گنوا دیتا ہے، مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بزدل آدمی نکلا جو بیوی کے بعد اپنی 12 سال کی بیٹی کو وہ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میری 12 سال کی بیٹی جو فاطمہ ہے، اس کو میرے بھائی فیاض کے حوالے کر دیا جائے، جو کے حوالے کا، میرے جو دونوں موبائل آئی فون ہے یہ اور میری بیوی کا، یہ بھی راجہ ظہور ایڈوکیٹ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ مر جاتا ہے تو وہ لوگ قہقہ مچاتے ہیں اور شہر میں وہ اس طرح دندناتے پھرتے ہیں۔ جب اس چیز کی ساری بات راجہ ظہور اس کے باپ شیخ آفتاب کو بتاتا ہے، جو باؤ اکبر کلاتھ کا اونر بھی تھا، تو وہ ساری حقیقت بتاتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو، لاش کو، میت کو دفنانے کی بجائے وہاں پر مین روڈ پر رکھ کر وہ احتجاج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تب تک اپنے بیٹے کو دفناؤں گا نہیں جب تک میں اس کے ملزموں کو سلاخوں کے پیچھے نہ بند کروا دوں۔ اس کی وہ محنت رنگ لاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گجر خان سے شروع ہونے والی تحریک جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایوانوں تک جا پہنچتی ہے۔ آر پی او، ڈی پی او اور اے ایس پی صاحب اس میں انوالو ہوتے ہیں، ٹریفک گھنٹوں بند ہوتی ہے، جس کسی کے کان پر نہیں جو رینگتی تھی وہ سب قانون حرکت میں آ جاتا ہے، سب ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہی ملزمان پھر پہلے اس کی بیوی کو دھمکاتے رہے، پھر اس کے شوہر کو دھمکاتے رہے، پھر اس کے سسر کو دھمکانا شروع کر دیا۔ جب یہ بات شہر میں نکلتی ہے تو شیخ آفتاب کے ساتھ پورا شہر جڑ جاتا ہے۔ یہ مثالیں یقین کریں کہ ہم ٹی وی ڈراموں فلموں میں دیکھا کرتے تھے کس طرح لوگ جڑ جاتے ہیں، وہ جڑ گئے تو جیسے ایک تحریک کی شکل وہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ مرحوم شراز آفتاب بھی تھا، اپنی ویڈیو میں اس نے ایک اپیل کی تھی قوم سے کہ آپ سب لوگ میرے باپ کے ساتھ جڑ جائیں اور میرے اور نادیہ کی موت کا حساب لیں ان سود خوروں سے۔
میں یہاں پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ ان سود خوروں کے خلاف نادیہ اور شراز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد شیخ آفتاب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان جیسے نصوروں کو اس معاشرے سے ختم کر دیں، اس کو جڑ سے پھینک دیں۔ یہ تو ارب پتی لوگ تھے تو ان کا یہ حال ہے سود خوروں کے چنگل میں۔ اگر ایک آدمی پھنس جاتا ہے تو دیکھیں، سوچے کتنی موتیں ہوتی ہیں ان سود خوروں کی وجہ سے، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنی بیٹیوں کی بہوؤں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، ان کی عزتوں سے کھیل جاتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور مسلسل ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس صرف ایک جگہ بچتی ہے، وہ ہے قبر۔ وہ پھر موت کو گلے لگاتے ہیں۔ آپ نے صرف نادیہ اور شراز کو انصاف نہیں دلانا، آپ نے تھانے میں نہیں، گجر خان میں نہیں جانا، آپ نے عدالت میں نہیں جانا، آپ نے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے اسی موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے اس آواز کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ جیسے نادیہ مر گئی، کوئی اس کا مول نہیں پڑا، شراز مر گیا، شراز کا بیان اس قدر وائرل ہوا تو اس کے بوڑھے باپ نے اتنی ہمت دکھائی کہ اس نے سارے روڈ بند کر دیے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے جب ایوانوں میں یہ بات گونجتی ہے تو پھر ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے، ملزمان بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایس ایچ او آج بھی وہاں پر موجود ہے جو ایس ایچ او شراز کو دلال کہتا تھا، جو کہتا تھا کہ تم اپنی بیوی خود بیچتے تھے ان کی راتیں رنگین کرنے کے لیے، وہ آج بھی موجود ہے۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایس ایچ او کے وہاں پر موجود ہوتے ہوئے ان کو انصاف ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ وہ پروٹیکٹ کرے گا اپنے باس کو جن سے وہ پیسے لیتا ہے۔ یہ ایک آدھ کی توانا آواز ہے جو اس معاشرے کو اس نصوروں سے ختم کر دے۔ کیونکہ یہ جو سود ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ یہ بطور مسلمان بھی، اگر نادیہ اور شراز کو آپ اگنور کر دیں تو بطور مسلمان بھی اس آواز کو بلند کرنا اور ان جیسے گندے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا، کیفے کردار تک، ان جیسے گندے لوگوں کو کیفرے کردار تک، کیفرے نہیں، کیفے کردار، اس جیسے بندوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا آپ کی اور میری یہ قومی ذمہ داری بھی ہے، یہ فرض بھی ہے۔ آج نادیہ اور شراز ان کے چنگل میں تھے، کل آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اور میری اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اور میری بہو بھی ہو سکتی ہے۔ وہ عدیل، جواد، موسیٰ یہ کریکٹر ہیں سود خوروں کے۔ سود خور پاکستان میں ہر جگہ پر موجود ہیں، ان کا محاسبہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ بہت مہربانی رانا صاحب۔ ناظرین تسی رانا صاحب دا پورا گلبہ سنی کہ بہت زیادہ جذباتی ہو کے انہوں نے گل کی تھی، کیونکہ انسان ہو جاندہ جذباتی۔ سود خوروں نے 2 جانا لے لیے نے، اس تو بعد 4 سال اس لڑکی دی عزت تار تار کر دے رہے نے، وہ عورت کیڑی تکلیف نہ گئی، پھر او دے شوہر نو سخت الفاظ کہنے، وہ بھی اپنی جان لے لیندہ ہے۔ اس ویڈیو نو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو تاکہ اے اعلی حکام تکر جاوے، پوری دنیا چ پھیلے، تے اس گینگ دے نال جیڑا بندہ ملوث ہے انہوں کیفرے انجام تک پہنچانا چاہیے، وہ اپنے انجام نو پہنچنا چاہیے۔ تسی اس حوالے نے کی کہندے ہو کمنٹس لازمی کرنا۔ میں نے رانا دلشاد صاحب جو اجازت، اللہ حافظ۔